سر میرا پہلا سوال ہے کہ مولا کائنات علی رضا کرم اللہ وجہ الکریم کے والد کرام سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کے بارے میں ہمارے اہل سنت کا موقف ہے، کچھ تو کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے اور کچھ ان کو مانتے ہی نہیں ہے، اور قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی آپ اپنی طرف سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو یہ آیت ان پہ فٹ کرتے ہیں، حالانکہ میں بالکل قطعی طور پہ ایمان ابو طالب کا قائل ہوں، میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، لیکن یہ آیت کیوں فٹ کی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی شان نزول ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جتنے صحابہ جی تھے، دیکھیں عرب میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جی آبا پہ بہت فخر کرتے تھے عرب، اور عربوں میں آج بھی جی یہی ہے کہ اپنے قبیلے پہ فخر کرو اور اپنے آبا پر، اپنے اجداد پہ فخر کرنا، اور جی جی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ جی علیہ جی وسلم تشریف لائے اور ان ثابت ہوا کہ عرب کے جتنے آبا تھے، صحابہ کے جتنے آبا جی و جی اجداد تھے، یہ سب مشرک جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ ثابت ہوا جی جی تو ان کے لیے بہت ذلت کی بات ہے، ان کے لیے بہت جی جی بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اب جتنے صحابی ہیں، جی چاہے وہ کتنا ہی معزز انسان، اس کا وہ باپ اس کا مشرک جہنم میں، دادا اس کا مشرک جہنم میں، تو یہ ان کے لیے ایسے بہت ہی بڑی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو بہت دشمنی تھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، سخت دشمنی، کٹر ہوں دشمنی ان سے، جی کہ جی کہ وہ ان کے خلاف کوئی بری بات نسبت دے دیں، اور وہ کوئی بری بات جی نسبت جی دینا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی جی اپنی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی خدمت میں گزاری ہے، اور کوئی ایسا جی معرکہ جی نہیں تھا جس میں ان کی تلوار اور ان کی جہاد کے بدولت مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوا ہو، بلکہ ہر جنگ میں شکست فتح میں تبدیل ہوتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مردانگی اور ان کی شجاعت کی وجہ سے۔ تو تو بالکل کہنے کا عرض یہ ہے جی کہ جی کہ یہ دو باتیں آپ جب ساتھ رکھیں جی تو ان لوگوں نے جی ان جی کو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کو پتہ ہے ان کے کتابوں میں شاید آپ نے سنا ہوگا میری باتیں، کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، جی جی حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کو مسلم، بخاری وغیرہ ان کو مشرک کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی جی وہ ایمان کے قائل نہیں، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، ہاں، اللہ معاف کرے، نستجیر باللہ۔ تو میں ان کی اس طرح ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کو بھی ایمان کے دائرے سے نکال کر شرک کے خانے میں داخل کر کے جہنمی یہ قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے جی میرے جی بھائی، وجہ یہی ہے کہ ایک طرف سے تو صحابہ کے اپنے آبا جو ہے نا وہ سب جہنمی، وہ تو بہت سرفگندگی کی بات ہے، جی بہت شرم کی بات ہے، بہت بڑی، بہت جی بے جی عزتی کی بات ہے کہ کسی کا وہ بالخصوص عرب کے لیے، کہ وہ ان کا زندگی اسی بات پہ چلتا ہے کہ اپنے آبا پہ فخر کرتے تھے، ان کے آبا سب جہنمی۔ تو اگر ایسی بات کو، اسی طرح ایسے قبیح بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دیا جائے تو ان کی اپنی جو ہے کچھ عزت بن جاتی ہے، کچھ ان کی بھی اپنی جو ہے شرمندگی کم ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے نسبت دیا۔ جی اور اسی طرح حضرت ابو طالب جی علیہ السلام سے بھی نسبت دیا جائے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی جی نبی کے ماں باپ اور نبی کے چچا جنتیوں اور ان سب کے، ان باقی سب کے جو ہیں وہ جہنمی ہو جائیں؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو اہل بیت جو ہیں، بنی ہاشم جو ہیں، تو سب سے بہتر ہو جائیں گے، ایک خاندان ہے، سب ایسے ہی عزت ہے انہی کا، ہاں ایک خاندان ہے پورا، وہ دین کی بھی سرداری، آخرت کی بھی سرداری انہی کی، صحیح اور ہمارے سب خاندان کی بے عزتی، ہم سب ہمارے آبا اجداد سب جہنمی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری تو بات ہے سر کہ یہ علی علیہ السلام، امیر آیت المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی بری بات نسبت دینا ناممکن تھا ان کے لیے، کہ ان کو کہہ دیں کہ بھئی اس جی کا جی تقوی نہیں ہے، یا وہ نماز نہیں آتا تھا، یا وہ کسی جنگ سے بھاگ گئے ہیں، یا اس طرح کوئی اس پہ یقین نہیں آتا تھا، تو ان کو نیچا کرنے کے لیے، ہاں وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کو تو وہ ہدف نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق جی رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خطبے، اتنی تعریفیں ہیں، تو انہوں نے ان کے والد گرامی کو جی نشانہ بنایا، کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ جی مسلمان نہیں تھے، ایمان سے خارج تھے۔ یہ وجہ ہے جی میرے بھائی۔ ہاں، جی اور سر یہ جو آیت اتری ہے، یہ اس کا جو اطلاق کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ، یہ اس آیت کا کیا شان نزول؟ اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے بھائی، ان آیات کا حضرت ابو طالب علیہ اچھا السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی لوگ جن لوگوں نے رسول ٹھیک ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرک بنا دیا، انہی لوگوں نے یہ روایت کیا نا، کسی اور نے تو روایت نہیں کی کہ صحیح آیت ہے، ان کے آیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، وہ تو حدیث نہیں سے، ہے، ہاں نہیں روایت ہے، سے پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کے والدین پر رحم نہیں کیا، ان کو مشرک بنا دیا، تو ان کے لیے بھئی وہ حدیث اپنی صحیح ترین کتاب میں وہ حدیث بھی شامل کر دیا۔
تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک چچا کو بھی مشرک بنا دیں؟ ہاں ٹھیک ہے سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا میں تم لوگوں کے بیچ کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا حکمران ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مطلب آپ تحریف قرآن کے قائل ہے؟ میں نے آپ کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں جو مکمل قرآن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو میں یہ سوچ تو میں پڑ گیا کہ سر یہ اگر انکمپلیٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو یہ کہنا کیوں کہ اللہ ہمارے تعالیٰ بیچ نے ذمہ لیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی جی کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے نا. اس طرح تو کوئی حدیث نہیں، کوئی آیا نہیں ہے. تو یہ کہنا نہیں کہ سر میرا سوال ہاں جی تو سوال تو میرا مکمل یہ ہے کہ میں نے کافی شیعہ علماء کو بھی سنا ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑے چوٹی کے علماء ہیں، بڑے معزز ہیں اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ تو بالکل آپ کی بات کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہی وہ مکمل ہے جو بیوقوف ہیں، مصحف عثمانی ہے. وہ اس میں سے اکثر ان سر لوگوں سارے نے کبھی اس مسئلے پہ تحقیق کی نہیں نا. وہ ہمارے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ سب وہ مقلد ہیں کہ ایران کے علماء کے. ایران کے علماء اگر کہہ دیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے، اگر وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے. ان کی تو نہ اپنی عقل ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اکثر جو میں سب کا نہیں کہہ، اکثر کا کہتا ہوں، اکثر جو علماء لیکن آپ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ خود کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. یہ جا کے وہ مشکل سے فارسی کی کتاب اس کو پڑھ کے اسی میں جو اس نے کہہ دیا، مطہری نے جو کہہ دیا، مصباح یزدی نے جو کہہ دیا، اسی کو رٹا لگا کے وہ دوبارہ پاکستانیوں کو سناتے ہیں. تو ان کی بات کی آپ ویلیو نہ کریں، لیکن ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ جو اہل تحقیق ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو مساجد اور ان کی مساجد میں تو سر یہی قرآن پڑھو. میں اہل سنی ہوں لیکن میں مساجد میں خود سب امام یہ بارگاہ قرآن ہے. قرآن تو سب ایک ہی ہے، قرآن تو سب ایک ہی ہے. جی ہاں، ہم نہیں کہتے قرآن شیعوں کے پاس اور قرآن ہے. شیعوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایک ہی ہے، سب وہی ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن اسی ایک قرآن، یہی ٹھیک ہے. قرآن، کیا اس میں نقصان ہے، کیا اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ عرض یہ ہے کہ کمی نہ واقع ہونے کی، یعنی اس میں نقصان نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی. اور نقصان ہونے کی اس میں روایات فریقین کے بہت زیادہ ہیں، دونوں فریق کے، شیعہ کے اور جماعت مخالفین کے روایات بہت زیادہ ہیں. تو وہ سب روایت جھوٹ نہیں ہے کیونکہ روایات متواتر ہیں. ایک بات ہے، دیکھیں اس نقصان کے نقصان پر دلائل بہت زیادہ ہیں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ خود جانیں نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل کیوں چھپائے رکھیں؟ اللہ یاری ادھر بیٹھا ہے، دکھاؤ وہ دلیل، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے دور کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جو بھی ظلم کرنا تھا، گھر جلا دو، جو بھی ان کا جائیداد چھین لو، ان کو خود قتل کرو، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو یہ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قرآن مجید بھی ظالمین کے ظلم سے باقی نہیں، سالم نہیں بچا. جی مزید بولیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہمارے یہاں شیعہ کمیونٹی کافی زیادہ ہے. محرم میں جلوس وغیرہ بھی نکلتے ہیں. میں سنی ہوں لیکن میں خود بھی ان کی امام بارگاہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے. کیونکہ ہمارے علماء تو ہمیں کچھ اور ہی سائڈ بتاتے ہیں ان کا، لیکن الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے کہا میں خود جا کے ذرا دیکھوں حقیقت ہے کیا. تو یہ چیز تو میں نے کامن نوٹ کیا کہ زنجیر زنی کرنا، انگاروں پر چلنا، خون وغیرہ نکالنا، اس بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے غم کا اور دکھ کا اظہار کرتا ہے. لیکن سر انگاروں پر چلنا اور زنجیر زنی کر کے خون نکالنا، یہ تو یزیدی اہل بیت اس طرح کا ظلم کیا تھا. دیکھیں جو حدیث میں آپ کو حدیث بتاؤں گا، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جاؤ. بے قرار ہو جانا. اب انگاروں پہ چلنا بے قراری ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، شاید بے قراری ہو شاید نہ ہو، لیکن میں ایک بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، جس شخص پہ مصیبت بہت بڑی نازل ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے. وہ پھر چیخنے پہ اکتفا نہیں کرتا، پھر اپنے صورت پہ مارتا ہے، پھر اپنے سر پہ مارتا ہے، کبھی کبھی مٹکا ہو سر پہ مارتا ہے، زنجیر پہ ہو اپنے پیٹھ پہ مارے گا. ہاں، تو بے قراری کا اظہار کرنا اپنے اس غم میں یہ مستحب ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا ایک دو سوال اور ہیں، شارٹ کوسچن تھے. اور یہ آپ نے بتایا کہ رضی اللہ نے فتویٰ دیا کہ چوہا کھانا وغیرہ جائز ہے حدیث. تو مجھے ذرا حدیث کی سند یا نمبر وغیرہ بتا دے تاکہ میں خود بعد میں تو میں وہ دکھاؤں گا، آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. میں نے تو دکھا دیا آپ کو چوہے کے متعلق ان کے علماء کے فتوے، اب وہ حدیث بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کی. اچھا سر، دوسرا حضرت
حضرت عمر اور حضرت ابو بکر غزوہ خیبر میں بھاگے تھے، اس کا بھی حدیث کا اگر کوئی حوالہ مجھے دے دیتا کہ میں جا کے ابھی دکھا چکا ہے نا، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ میرا ایک وہ ہے، میرا ایک وہ ہے گیلانی صاحب کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ یا کہیں اور دیکھتے ہیں میرا پروگرام؟ جی 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 اسی میں آپ دیکھیں گیلانی صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ، ایک گیلانی صاحب ہے ناروے سے، ان کے ساتھ میرا مناظرہ اسی موضوع پر، تو پہ تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اسی یوٹیوب چینل میں ایک تقریر ہے میری کہ کیا شیخین نے اپنا بیعت رضوان توڑا یا نہیں توڑا؟ بیعت رضوان انہوں نے اگر توڑا ہے تو اس عنوان پر یہ دو اس میں حوالے بہت زیادہ ہیں اس میں، اب میں کیا تکرار کروں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. بس آپ سے آخری سوال ہے، میرا لاسٹ کوشچن، وہ خیر رسمی سوال ہے. سر ماشاءاللہ یہ آپ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں جو کہ آئمہ بھی پہنتے ہیں ہمارے. سر مجھے کائنڈلی بتا سکتے ہیں، یہ مطلب بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں، کون سا پتھر ہے؟ میں بھی شوق سے پہنتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ یہی سوال ہے سر میرا آپ سے. کیا مطلب سوال کیا ہے؟ انگوٹھی پہنتا ہوں، سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سر کون سا پتھر آپ نے پہنا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ یاقوت ہے، فیروزہ ہے، عقیق ہے. یاقوت ہے، فیروزہ ہے اور عقیق ہے. ہاں، اور یہ فیروزہ جو ہے اصلی فیروزہ نہیں ہے، ہاں اصلی فیروزہ نہیں ہے، یہ بناوٹی فیروزہ ہے. لیکن میں نماز میں اصلی فیروزہ پہنتا ہوں نماز کے وقت، لیکن وہ اتنا خوبصورت اصلی نہیں ہے. یہ جو بناوٹی ہے وہ لیب میں بنتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے لیکن اصلی سے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ویسے شو میں یہ پہنتا ہوں، لیکن نماز کے وقت وہ جو اصلی فیروزہ ہوتا ہے وہ پہنتا ہوں.